السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں بغداد علم و حکمت کا مرکز تھا، اور اس دور میں دشمنان اسلام نے ایک شخص کے ذریعے ایمان کمزور کرنے کے لیے بظاہر لاجواب کر دینے والے 3 سوالات دے کر ایک ایسے آدمی کو اسلامی دنیا میں بھیجا جو اعلیٰ طبقے تک رسائی رکھتا تھا، بہترین مقررانہ صلاحیتوں اور باروب شخصیت اور آواز کا حامل تھا۔ اس نے پہل بغداد میں آ کر ایسی بڑی مساجد کا انتخاب کیا جہاں اسے زیادہ سے زیادہ سامعین مل سکتے تھے۔ پھر ان کے سامنے اپنا پہلا سوال رکھا کہ خدا سے پہلے زمین پر کیا تھا، جس کا جواب نہ تو عام آدمی بلکہ ائمہ مساجد جو بخوبی دینی تعلیم سے آگاہ ہوتے تھے وہ بھی نہ دے سکے۔ مختلف مساجد میں جا کر یہ فتنہ پھیلانے کے بعد اس نے مدارس کا رخ کیا اور ہر کسی کو لاجواب کرتا چلا گیا۔ خلیفہ عبد الملک مروان جو کہ خود ایک بہت بڑے عالم دین تھے، ان کو اس واقعے کا بہت رنج ہوا۔ انہوں نے اس یہودی کو دربار خلافت میں بطور شاہی مہمان ٹھہرنے کی اجازت دی اور کہا کہ تمہارے اس قیام کے دوران میں تمہارے تینوں سوالات کے جوابات دوں گا۔ یہودی شاید یہی چاہتا تھا، اس نے شاہی دعوت قبول کر لی۔ خلیفہ وقت نے ایسے علماء کی تلاش کا حکم دے دیا جو اس کے سوالات کا جوابات دینے کے متحمل ہو سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی عالم اس کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا، اور یکے بعد دیگرے تمام علماء شکست خوردہ انداز میں سر جھکائے واپس چلے گئے۔ خلیفہ عبد الملک اگرچہ بہت تکلیف میں تھے لیکن مایوس نہ ہوئے۔ بالآخر ایک دن ایک درباری وزیر نے انہیں کہا کہ جہاں پناہ اگر کوفہ کے ایک نوجوان عالم کو طلب کیا جائے تو یقین کامل ہے کہ وہ اس یہودی کو لاجواب کر سکے گا۔ عبد الملک مذکورہ آدمی کی عمر جان کر قدرے پریشان ہوئے کہ اس قدر جہاں دیدہ علماء جن سوالات کے جوابات نہ دے سکے ان کا جواب ایک نوجوان کیا دے گا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا۔ نیم دلی سے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے بھی آزما لو۔ اب شاہی اہلکاروں کو کوفہ روانہ کر دیا گیا، جنہوں نے اس نوجوان کے دروازے پر دستک دی اور مدعا بیان کیا تو وہ نوجوان اپنی والدہ محترمہ اور اپنے استاد محترم امام حماد رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لے کر دربار شاہی پہنچا، اور وہ مارکہ جس نے اسلامی دنیا اور خاص طور پر خلیفہ وقت کی نیندیں اڑا رکھی تھیں اس کو سر کرنے کے لیے اگلے دن دربار کو سجایا گیا۔ قابل دید وقت آ چکا تھا جب وہ یہودی انتہائی متکبر انداز میں خلیفہ کے ساتھ کرسی پر براجمان ہوں، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد نورانی چہرے کا حامل وہ نوجوان چپکے سے درباریوں میں آ کر بیٹھ گیا، اور خلیفہ نے روایت کے مطابق سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیا۔ اس یہودی نے اپنے مخصوص متکبرانہ انداز اور باروب لہجے میں کہا کہ بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا۔ ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نوجوان نے اسے روکتے ہوئے کہا کہ تم مانگنے والے ہو جبکہ میں دینے والا، اور ساتھ ہی خلیفہ سے درخواست کی کہ دینے والے کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے میری نشست کو اس کے ساتھ بدلنے کا حکم دے۔ خلیفہ نے ناصف خوش ہو کر اس یہودی کو عام درباریوں میں جا کر بیٹھنے کا حکم دیا اور اس نوجوان کو اس کی نشست بھی سونپ دی، بلکہ اس کے لہجے کے اعتماد کی بدولت ان کی امید بھی بڑھانے لگی۔ بہرحال سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا اور دوبارہ پوچھا کہ مجھے بتایا جائے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، تو جواب میں اس نوجوان نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا، اعداد کا شمار کرو۔ اس نے گنتی گننا شروع کی تو نوجوان نے ٹوکا اور فرمایا کہ صحیح شمار کرو۔ اس نے دوبارہ گنتی شروع کی لیکن پھر درستگی کا حکم دیا، جس پر اس نے اکتا کر کہا کہ میں کس طرح شمار کروں۔ نوجوان نے کہا 1 سے پہلے شمار کرو۔ یہودی نے کہا 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو نوجوان نے ہنس کر کہا کہ 1 سے پہلے پوچھنے والا بے معنی سوال کیوں کرتے ہو۔ اس موقع پر خلیفہ وقت اور درباریوں کی خوشی دیدنی تھی۔ خلیفہ نے دوسرے سوال کا حکم دیا تو یہودی نے سوال پوچھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے۔ نوجوان نے چند گھڑی توقف کیا اور حکم دیا کہ شمع لائی جائے، جس کو جلانے کے بعد یہودی سے سوال کیا کہ مجھے اس کی روشنی کا رخ متعین کر کے دو، جس کے جواب میں اس نے کمزور لہجے میں کہا کہ یہ تو ممکن نہیں۔ تو نوجوان نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت بھی ایک نور ہے جس کے رخ کا تعین بھی ممکن نہیں، اور یہ تم جاننے کے باوجود بے معنی سوالات کر رہے ہو۔ اس موقع پر یہودی اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے بے دلی سے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ نوجوان نے ہنس کر کہا کہ وہ ایک جہاں دیدہ دماغ کے حامل شخص، یہودی شخص، اس کو ایک نوجوان کے سامنے شرمندہ کر رہا ہے، جس پر دربار میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یوں یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نوجوان کون تھا؟ وہ نوجوان حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ بعد میں امام ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا ایک واقعہ اور ہے
کہ اپنے علماء کے ساتھ ایک ایسے آدمی کی دعوت ولیمہ پر تشریف لے گئے جس نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح 2 بھائیوں سے کر دیا تھا۔ اس تقریب کے دوران سرپرست انتہائی پریشانی کے عالم میں مکان سے باہر آیا اور کہنے لگا، ہم لوگ سخت مصیبت میں پڑ گئے، رات غلطی سے دلہن بدل گئی، ایک شخص دوسری عورت سے صحبت کر بیٹھا ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کا ایک سوال بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہر شخص پر صحبت کی وجہ سے مہر واجب ہے اور ہر عورت اپنے شوہر کے پاس چلی جائے۔ لوگوں نے اس جواب کو پسند کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خاموش تھے۔ مظہر نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ کچھ فرمائیے۔ آپ نے کہا، اس کے سوا اور کیا کہیں گے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ دونوں لڑکوں کو میرے پاس لاؤ۔ دونوں حاضر کیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک سے پوچھا، رات تم جس عورت کے پاس رہے وہ تم کو پسند ہے؟ دونوں نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکوں کے نام پوچھے اور لڑکیوں کے نام دریافت کیے اور مسئلے کا حل یہ تجویز کیا کہ دونوں مردوں کا نکاح جن عورتوں سے ہوا تھا ان کو طلاق دے دیں اور ہر ایک دوسرے سے نکاح کر لے جس سے اس نے صحبت کی ہے۔ لوگوں نے آپ علیہ السلام کے اس جواب کو بہت عزت سے دیکھا۔ مظہر کھڑے ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے کہا، کیا تم لوگ اس شخص کی صحبت پر مجھے ملامت کرتے ہو؟ امام صاحب نے جس مصلحت کو پیش نظر رکھا وہ انہی کا خاصہ تھا، اس لیے کہ وطی بے شبہ کی وجہ سے عدت تک انتظار کرنا پڑتا، جو اس وقت ایک مشکل امر تھا، اور پھر عدت کے زمانے ہر ایک کو یہ خیال گزرتا کہ میری بیوی دوسرے کے پاس رات گزار چکی ہے، اور اس کی وجہ سے دلوں میں محبت نہ رہتی، جبکہ نکاح ان دونوں رشتوں کے درمیان محبت کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنے میں ان کی غیرت گوارا نہ کرتی، اور نکاح کا اصل مقصد الفت و محبت سب مشکل سے قائم ہو پاتا۔ انتہائی سمجھداری کے ساتھ مسئلے کو حل کیا گیا اور اس طرح ایک بہت بڑا مسئلہ آسانی سے حل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔